اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، یا اے ابانا ہمارے باپ۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان۔ انا، بے شک ہم، ذہبنا، گے، نستبقو، دور میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ قالوا یا ابانا انا ذہبنا نستبقو، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم لوگ دور میں مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، یوسف علیہ السلام کو، عندہ پاس، متاعی، سامان کے، نہ ہمارے، عندہ متاعنا، اپنے سامان کے پاس۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ پس اکلا، کھا لیا، ہو اسے، الذئب، بھیڑیے نے، فَأَكَلَهُ الذئب، تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ وما، اور نہیں ہیں، انت آپ، بمؤمن، یقین کرنے والے، لنا، ہمارا، ولو، اگرچہ کننا، ہم ہوں، صادقین، سچے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے والد ماجد اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے مزید جھوٹ کو، دھوکہ دہی کو، غلط بیانی کو، اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ شیطان اور نفس کے پیچھے چل پڑے تھے، لہٰذا ان میں حیا باقی نہیں رہا تھا۔ تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگے، یا ابانا انا ذہبنا نستبق، اے ہمارے ابا جان، ہم دور میں آگے بڑھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ کھلی فضا تھی، کھیت کھلیان تھے، اور یہ دور میں مسابقت کرنا، دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس سے انسان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسی کا ذکر کیا، مسابقت کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں دوڑ کے لیے چلے گئے، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ یہ ادھر رہیں، سامان کا خیال رکھیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ یعنی ایک تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور دوسرا انہیں پتا تھا کہ ہمارے ابا جان ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے حسد، اناد اور اس طرح جھوٹ، یہ تو ان کے والد پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ شیطان اور نفس کے پیروکار بن چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں ہمارے لیے 2-3 پہلو ہیں کہ اگر بندے کے اندر
خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ادب نہ ہو اور وہ جھکاؤ نہ رکھے تو نبی کے بیٹے ہو کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہم پیچھے پڑھے ہیں سورہ ہود میں کہ وہ بھی گمراہ ہو گیا، اس نے بھی اپنے باپ کی نہ مانی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ بھی گمراہ رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں آپ کے خاندان میں سے بعض افراد انہوں نے بھی آپ کا کلمہ نہ پڑھا اور آپ کی مخالفت کرتے رہے، آپ کے ستیلے چچا اور دوسرے خاندان کے لوگ۔ تو جب کوئی بندہ سچے دل سے نبی کا پیروکار بنتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر اسے ہدایت کا نور ملتا ہے، اور جو شیطان نفس کا پیروکار بن جاتا ہے تو نبی کے گھرانے میں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ادب، محبت، اطاعت، اس کا حیا رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ بات پتہ چلی، اور دوسرا اس میں سے یہ بھی ہمیں ایک انسانی صحت کے لحاظ سے اصول ملا کہ اپنے بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مشغول کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل موبائل آ گیا ہے، ٹچ موبائل، تو اس میں جو والدین ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے اپنا کام کی مصروفیت دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتے تو ہم انہیں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ بچہ چاہے آدھا گھنٹہ کھیلے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، تو اس میں بچے کی صحت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اخلاق کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی نظر پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے، اور کئی حوالے سے اثر پڑتا ہے۔ جو جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر دینا بھی ہے تو کم از کم تھوڑے وقت کے لیے دیں، کثرت سے نہ دیں، یہ بچے کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہو، جسمانی لحاظ سے بچوں کو مصروف رکھا جائے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم دور میں مقابلہ کرنے لگ گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ تو تم کیوں ایسے مشغول ہوگے، یا اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی منع نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو جسمانی جو کھیلے ہیں ان میں مصروف رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دور میں مقابلہ کیا۔ پہلے وہ ایک دور میں جیت گئیں، پھر جس وقت وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو گئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2578۔ اسی طرح حضور نے گھوڑوں کی دوڑ کا بھی مقابلہ کروایا ہے، نیزہ بازی، اونٹوں کی دوڑ کا، گھوڑوں کے مقابلے کا، یہ بھی آپ نے کروایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیزہ بازی، اونٹوں اور گھوڑوں میں مقابلے پر اول آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کسی چیز میں سبقت کرنے والے کے لیے انعام لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی ان کھیلوں میں انعام رکھ سکتے ہیں، باقیوں میں انعام اس طرح کا نہ رکھیں۔ یہ یعنی آپ نے ترغیب دی، اگر اس طرح کا کوئی کھیل ہو تو اس میں بھی انعام رکھ سکتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1700۔ جس طرح آج کل اور کھیلے آ گئے ہیں، فٹ بال آ گیا ہے، ہاکی آ گئی ہے، کرکٹ آ گئی ہے، یہ بھی جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ اور بھی کئی بیڈمنٹن ہے، کئی کھیلے ہیں، یعنی جو جسمانی ورزش میں کام آتے ہیں، جس میں جسم کی حرکت ہوتی ہے، وہ کھیلیں، ان میں اسلام کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت برادران یوسف
ان کی دھوکہ دہی اور جھوٹ بیانی، غلط بیانی۔ اور انہیں اپنے دل میں پتہ بھی تھا کہ ہمارے ابا جان ہمارے یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے عمل ہی ایسے تھے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 18، اس میں ارشاد فرمایا وَجَاءُوا، اور وہ لائے، علی اوپر، قمیصی ہی، اس کے قمیص پر، بدمین، خون کے ساتھ، کاذبن، جھوٹا، وَجَاءُوا علی قمیصہ بدم کاذب، اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ قالا، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ سولت، آسان اور خوشگوار بنا دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک کام، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا جیسا تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں یہ جھوٹی بات بولنے پر آمادہ کیا ہے اور تمہارے لیے اس جھوٹ کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ فصبر جمیل، فصبر پس صبر ہی ہے، جمیل بہتر، پس اس پر صبر جمیل ہی ہے۔ واللہ، اور اللہ ہے، المستعان، جس سے مدد چاہی جائے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اللہ اس پر، ما، جو کچھ، تصفون، تم بیان کر رہے ہو، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مزید دھوکہ اور مزید ان کی سرکشی، جھوٹ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل، اس کا بیان ہے۔ اب وہ اتنے مکار تھے، اتنے شاطر تھے، انہیں پتا تھا کہ ہماری باتوں پر تو ہمارے باپ نے یقین نہیں کرنا، لہٰذا وہ جھوٹ موٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر رنگ لگا کر لے آئے، سرخ رنگ لگا کر لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قمیص کو کہ اس میں رنگ لگا ہوئے خون کا، تو وہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ قمیض کو پھاڑا بھی نہیں اور اس قمیض میں سے صحیح سلامت نکال کر یوسف کو کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف تمہارے نفسوں کا دھوکہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ جو بھائی ہیں وہ بڑے سٹ پٹائے، ان کے بیٹے، وہ پھر گئے جنگل میں اسی جگہ اور کسی ایک اور مظلوم بیڑیا کو، ناحق کسی بیڑیا کو شکار کر کے لے آئے، اسے زخمی کر دیا، مار پیٹ کے اس کو زخموں سے چور کر کے لے آئے، اس کو خون لگا ہوا، کہنے لگے اس بیڑیا نے، یہ پہلے بھی ہماری بکریوں کو کھا جاتا ہے، اس نے یوسف کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے پاس گئے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دے دی۔ تو آپ نے اسے پوچھا تم نے یوسف کو کھایا ہے؟ تم نے مجھے بڑا غم پہنچایا ہے۔ تو وہ بیڑیا بولنے لگا کہ میں نے اسے نہیں کھایا، میں تو کسی اور علاقے سے آ رہا ہوں اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھ سے بچھڑ گیا ہے، یا آپ کے بیٹے مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں یہاں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ پھر بیڑیا یہ بھی کہنے لگا کہ انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحشی جانوروں پر حرام کر دیا گیا، ہم انبیاء کرام کا گوشت نہیں کھاتے، اور کہتے ہیں کہ میں اب یہ شہر ہی چھوڑ جاؤں گا کہ
نبیوں کی اولاد وحشی جانوروں پر جھوٹ باندھتی ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو مزید ملامت کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ الجامع لاحکام القرآن، اس میں یہ روایت ہے جلد 9 میں۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، بس اس پر صبر جمیل ہی ہے، بہتر صبر ہی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کوئی سخت ریئیکٹ نہ کیا، ان کے اس ظلم و جبر پر سخت ریئیکٹ نہ کیا، بلکہ صبر جمیل کہہ دیا۔ اب یہ سخت ریئیکٹ کیوں نہ کیا؟ حالانکہ یہ ان کے بیٹے کے قتل کا معاملہ تھا۔ اس کے 2-3 اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بچپن سے جو خواب ان کے بیٹے نے سنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہیں یقین تھا کہ میرا بیٹا ایک دن مقام نبوت پر پہنچے گا، منزلت حاصل کرے گا، لہٰذا انہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے لیکن آزمائش میں ہے۔ اور انہیں اپنے بیٹوں کے کردار کا بھی پتا تھا کہ اگر میں نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو یہ خود سر ہیں، سرکش ہیں، کہیں یہ یوسف کو شہید نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا یہ سبب کہ اگر وہ اپنے بیٹوں کے خلاف تفتیش کرتے، کاروائی کرتے، تو اس میں بھی بے عزتی تو انہی کی ہونی تھی۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ اچھے نبی ہیں کہ یہ اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکے اور ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے۔ تو یہ بھی حکمت عملی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاموش رہنے میں بہتر جانا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اسے اللہ تعالیٰ جنت کے نواح میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے، فرمایا اسے جنت کے نواح میں جگہ ملے گی۔ تو اس لیے بھی انہوں نے صبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف صبر ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا فصبر جمیل، صبر جمیل، فرمایا اس میں صبر جمیل آپ سے مانگتا ہوں، صبر جمیل ہی رب سے طلب کرتا ہوں۔ تو صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں صبر جمیل وہ ہے جس میں گھبراہٹ اور بے چینی نہ ہو۔ پھر ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے، یعنی بندہ مصیبت، اذیت، تکلیف آنے پر شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اس پر صبر کرے۔ امام سفیان ثوری کے بعض ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ صبر میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر دکھ درد آئے تو کسی سے بیان نہ کرو، مصیبت آئے وہ بھی بیان نہ کرو، اور نہ اپنی تعریف کرو کہ میں نے صبر کر لیا، میں نے رب کے امر پر سر جھکا لیا۔ تو فرمایا یہ صبر میں 3 چیزیں یہ چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر صرف یہ فرمایا فصبر جمیل، کہ صبر جمیل ہی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی پہلو ہے صبر جمیل میں کہ نہ مخلوق کی طرف سے کوئی مصیبت آنے پر کسی سے شکایت کرے، کوئی مصیبت ہے مخلوق سے کوئی شکایت نہ کرے۔ اسی طرح
اگر کسی پر غیظ و غضب ہو جائے، کسی سے انتقام لینا چاہے تو وہ بھی معاف کر دے، دشمن سے تعرض نہ کرے۔ تیسرا صبر جمیل کی یہ بھی صورت ہے کہ بعض اوقات نفسانی شہوت، نفسانی خواہشات یہ انسان کو بھٹکاتی ہیں، تو بندہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نفسانی شہوات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ بھی صبر جمیل ہے۔ ہمیں ان ساری صورتوں میں یہ جو صبر جمیل کی قسمیں ہیں، ان میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ ان تینوں صورتوں میں پورے اترتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا، پھر جب وہ انتقام لینے پر قادر ہوئے اپنے بھائیوں سے تو تب بھی انہوں نے معاف کر دیا انہیں، اور تیسرا جب عزیز مصر کی بیوی شہوانی نفسانی خواہش میں انہیں مبتلا کرنا چاہا تو انہوں نے خوف خدا کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ کا خوف کو ملحوظ رکھا، تو وہ کمال درجے کے صبر جمیل پر فائز تھے۔ اور یہی صبر جمیل ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ بیٹوں کے اس طرح کے دھوکہ دہی، فراڈ، غلط بیانی پر وہ بھی صبر جمیل انہوں نے کیا، بیٹے کو کھونے پر صبر جمیل کیا، پھر جب بیٹے مجبور اور مقہور ہو گئے، اپنے عمل پر پشیمان اور نادم ہو گئے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے بچوں کو معاف کر دیا، تو یہ بھی صبر جمیل تھا۔ یعنی باپ بیٹا میں صبر جمیل انتہا کمال پر نظر آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا جملہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ ہم صبر جمیل ہی مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، خونی رشتوں کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر معاملے میں، مشکل تنگی تکلیف میں صبر جمیل سے نوازے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔